جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیٹے ہمارا جو مین لانگ کویسچن ہے وہ تو ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات، لیکن پاکستان اور ترکی کے تعلقات سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچن ہیں، پہلے ہم ان کو ذرا دیکھ لیں۔ ان میں پہلا ہے پاکستان اور انڈونیشیا ملائیشیا کے تعلقات، اور اس کے بعد اگلا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات۔ آپ ذرا اپنی بک پر آئیں اور سب سے پہلے انڈونیشیا اور ملائیشیا کے تعلقات میں آپ پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے قریبی تعلقات۔ شاباش، کلوز ریلیشنز، قریبی تعلقات، کلوز ریلیشنز۔ کہتا ہے جی پاکستان انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان قریبی تعلقات ہیں، اور یہ بھی اسلامی ملک ہیں۔ انڈرلائن کریں، انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تینوں کے آپس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگلا آپ لکھیں گے جی تجارتی معاہدہ، ٹریڈ ایگریمنٹ۔ کہتے ہیں جی پاکستان اور ان دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اب ان ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم بڑھا کر، یعنی تجارت کے پیسے اماؤنٹ اور تجارت کی تعداد بڑھا کر کتنی کر دی گئی ہے؟ کہتے ہیں جی 3 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ لہذا ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں ایران کے تعلقات۔ ویسے تو یہ ٹاپک آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے، پاکستان اور ایران کے تعلقات، تو جب آپ کو لانگ کویسچن کے طور پر آئے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات لکھیں تو آپ نے یہ والا نہیں لکھنا، آپ نے پیچھے والا ہی لکھنا ہے جو پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ اس لانگ کویسچن میں آپ یہ والے پوائنٹ شامل کر سکتے ہیں، اس لانگ کویسچن میں یہ والے پوائنٹ شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آ جائے OIC ممالک کے ساتھ تعلقات لکھیں تو اس وقت پھر آپ یہ جو سارے ممالک ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ لکھتے ہوئے یہ چھوٹا لکھیں گے، ادروائز آپ نے وہ پہلے والا لکھنا ہے، اور جو پیچھے ٹاپک آپ ایران کا پڑھ چکے ہیں اس کے اندر آپ ان پوائنٹس کو شامل کر سکتے ہیں، ادروائز یہ ویسے شارٹ کویسچن ہے۔ دیکھیے اپنی بک پر آئیں اور لکھیں ایران کے تعلقات میں پہلا بیٹے برادرلی ریلیشنز، برادرانہ تعلقات، برادرانہ تعلقات، ایران میں برادرانہ تعلقات۔ تو کہتے ہیں جی تعلقات ہیں، ایران کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا تھا؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے، شاباش۔ اس کے بعد آپ نے آگے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑے پرانے ہیں، اور اگلی بیٹے انڈرلائن کریں دونوں ملکوں کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے وہ کتنے کلومیٹر بارڈر ملتا ہے بیٹا؟ 909 کلومیٹر۔ آپ بیٹے لکھ نہیں رہے، آپ کے پاس بک نہیں ہے تو بیٹے آپ میرے ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نکالیں نا رجسٹر اور بک کے اوپر ہیڈنگز، اس پہ ہیڈنگز لکھو، گھر جا کے کتاب کے اوپر ہیڈنگز لکھنا، شاباش۔ 909 کلومیٹر لمبا بیٹے باؤنڈری لائن ہے۔ آگے چلیں، اگلا لکھیں گے اسلامی انقلاب، بنا سکتے ہیں اسلامی انقلاب، چونکہ شارٹ ہے ضرورت نہیں، انقلابی جی بیٹا انڈرلائن کر لیں۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، تو جب بیٹے پاکستان بنا تو پاکستان کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ ایران نے، اور جب ایران میں انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس نے اس کو تسلیم کیا؟ پاکستان، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ پھر بیٹا اسی پوائنٹ میں آپ اگلی لائن پر ہیڈنگ بنا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر پر حمایت، مسئلہ کشمیر پر حمایت، مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ بیٹے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائے اور وہاں لکھیں گے جی معاشی ترقی، اکانومک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی، اکانومک ڈیولپمنٹ۔ پاکستان اور ایران بیٹا دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کو اکانومیکلی مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف رہتے ہیں، انرجی کرائسس سے ایک دوسرے کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور جو سی پیک کا معاہدہ ہے اس میں بیٹے کون سا ملک بھی شامل ہے؟ ایران بھی۔ تو یہ بیٹا ٹوٹل شارٹ کویسچن کے اعتبار سے آپ نے ان دو ٹاپکس کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا مین لانگ کویسچن ہے جو آج ہم نے پڑھنا تھا وہ کون سا ہے بیٹا؟
بولیے بولیے، پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ اب جی بیٹا، تو جو آج کا ہمارا مین لانگ کویسچن ہے وہ کون سا ہے؟ پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ جب آپ کو یہ لانگ آ جائے گا پاکستان اور ترکی کا تعلقات، اس میں آپ نے سب سے پہلے بیٹا اضافی ہیڈنگ کے طور پر کیا لکھنا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ۔ تو بیٹے ڈیفینیشن آف فارن پالیسی، اس کے بعد اگلی اضافی ہیڈنگ کون سی لکھیں گے؟ شاباش، خارجہ پالیسی کے مقاصد، جی آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی۔ اب جب آپ نے ان چاروں کے نام لکھ دیے، اس کے بعد اب آپ آ جائیں بک پر، اور بیٹا بک کی پہلی لائن پر آپ لکھیں گے گریٹ ریلیشنز، جی گہرے تعلقات۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، اور ایسے تعلقات ہیں کہ دونوں اپنے تعلقات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ایسے تعلقات کی کہیں اور مثال نہیں ملتی، اور یہ دونوں ممالک یک جان اور دو قالب، یعنی ان دونوں کی جان ایک ہے اور ان کے دل دو ہیں۔ قالب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب سے، دل دو ہیں مگر جان ایک، یعنی اتنا قریبی تعلق ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے جی فخر محسوس کرنا، فیلنگ پراؤڈ۔ انگلش والے بچے فیلنگ پراؤڈ، فخر محسوس کرنا۔ کہتے ہیں پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ جب کبھی پاکستانی ترکی جاتے ہیں تو ترکی کے لوگ ان کو اتنا ہارملی ویلکم کرتے ہیں، ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر پاکستانیوں کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ بولیے، ہم کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ تو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ پھر بیٹے یہاں لکھیں گے ہاں جی آر سی ڈی کا قیام، آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، وہی بات دوبارہ آ گئی ہے، آر سی ڈی کا قیام، جی اسٹیبلشمنٹ آف آر سی ڈی۔ جی بتا سکتے ہیں آر سی ڈی سے کیا مراد ہے؟ بولیے بولیے، پڑھا ہوا ہے پیچھے آپ نے، آر سی ڈی سے کیا مراد ہے؟ علاقائی تعاون برائے ترقی۔ آر سی ڈی سے کیا مراد ہے؟ نہیں پڑھا ہوا؟ کتنے ملک تھے اس میں؟ کتنے ملک تھے اس میں؟ آپ اتنے بونگے ہیں کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ملکوں کے نام کتاب پر، آپ اوپر سے دیکھ کے بول نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے، ابھی 9th کا رزلٹ آ گیا ہے، پھر بھی آپ ابھی تک اسی میں گم ہیں۔ اب آگے چل پڑیں اور اب آپ یاد کرنا شروع کر دیں اور بولیے کتنے ملک تھے اس میں؟ 3۔ کون کون سے؟ پاکستان، ترکی اور ایران۔ یہ آر سی ڈی بنی تاکہ ایک دوسرے کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کی سرگرمیاں انڈر لائن کریں 1979 میں ختم کر دی گئیں۔ پھر یہاں لکھیں ہاں کیا اگلی ہیڈنگ بنے گی؟ ای سی او کا قیام۔ اس میں کتنے ملک تھے؟ میں نے بتایا تھا ہاں جی 10 ملک تھے، 3 سے بڑھ کر 10 ہو گئے تھے۔ اور یہ ای سی او کب بنی ہے؟ 1985۔ یہ دونوں انڈر لائن کریں ایم سی کیوز، 1964 میں آر سی ڈی بنی اور 1985 میں ای سی او بنی۔ اس میں بھی پاکستان اور ترکی موجود تھے باقی ممالک کے ساتھ ساتھ۔ یہاں لکھیں زلزلہ میں امداد، ہیلپ ان ارتھ کوئک، زلزلہ میں امداد۔ 2005 میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا تھا، اور کشمیر اور مظفر آباد اور یہ سارے علاقے ملیا میٹ ہو گئے تھے، اور بڑا جانی نقصان ہوا تھا، اور بہت زیادہ نقصان جانی بھی مالی بھی۔ تو اس پریشانی کی حالت میں ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا، اپنے ڈاکٹر بھیجے، نرسز بھیجیں اور امدادی سامان بھیجا، اور جو اتنے بھی زخمی لوگ تھے ان کی مدد کی گئی۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں مسئلہ کشمیر پر حمایت۔ مسئلہ کشمیر پر حمایت، کوآپریشن آن کشمیر ایشو۔ ترکی نے
مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کی بک میں لکھی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں اضافی ہیڈنگز، یہ لانگ کویسچن ہے ایکسرسائز کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ پاکستان اور ترکی، یہ کون سا لانگ ہے؟ بولیے، ایکسرسائز کا لانگ ہے، لہذا اس کو آپ ان ہیڈنگز کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ آپ اتنا سا جتنا بک میں لکھا ہوا ہے اتنا سا نہیں لکھ سکتے، لہذا اضافی ہیڈنگز کے ساتھ لکھیں گے۔ اب یہ دو ہیڈنگز شروع میں، پھر یہ بک والی، اور اس کے بعد آگے اگلی اور اس میں کون سی لکھی جا سکتی ہیں؟ لکھیں پاک بھارت جنگوں میں تعاون، کوآپریشن ان انڈو پاک وارز، پاک بھارت جنگوں میں تعاون، کوآپریشن ان انڈو پاک وارز۔ جی بالکل، اگلا لکھیں گے روس اور افغانستان کی جنگ میں تعاون، روس اور افغانستان کی جنگ میں تعاون، کوآپریشن ان رشیا افغان وار۔ فیڈرل بورڈ والے بچے، جی روس اور افغانستان کی جنگ میں تعاون، جی کب ہوئی تھی رشیا افغان وار؟ 1979 میں۔ اس جنگ میں پاکستان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ تو اب پاکستان کی وجہ سے ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ افغانستان کا۔ اس کے بعد اگلا لکھیں گے مختلف شعبوں میں تعاون، اگلی لکھیں گے مختلف شعبوں میں تعاون، کوآپریشن ان ڈفرینٹ فیلڈز، کوآپریشن ان ڈفرینٹ فیلڈز۔ جی بیٹا، اس میں آپ لکھیں گے پاکستان اور ترکی معاشی، میں اس کے نیچے آپ کو لفظ لکھ بھی دیتا ہوں، ہاں آپ کو پہلے بتایا ہوا بھی ہے، معاشی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور دفاعی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلا لکھنا ہے وفود کا تبادلہ، انٹرچینج دا ڈیلیگیشنز، وفود کا تبادلہ، انٹرچینج دا ڈیلیگیشنز۔ جی وفود کا تبادلہ کا مطلب ہے وہاں کے وزراء پاکستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کے وزراء وہاں کا دورہ کرتے رہتے ہیں، یوں دونوں ملکوں کے درمیان آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا لکھنا ہے ترکی کا دورہ، اگلی ہیڈنگ اضافی، جلدی سے اگلی اضافی ہیڈنگ ہے ترکی کا دورہ۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ 1993 میں 1993 میں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم ترکی کا دورہ کیا اور مختلف معاہدات کیے۔ اس کے بعد اگلا لکھیں گے فوکس آن اسلامک ویلیوز، اسلامی روایات پر توجہ، اگلی اضافی ہیڈنگ۔ یہ وائٹ بورڈ پر لکھنے کے لیے نہیں ہے یہ ہیڈنگز، یہ میں لانگ آپ کو اس لیے بنوا کے دے رہا ہوں کہ آپ نے بورڈ میں اتنا لانگ لکھ کے آنا ہے۔ اسلامی روایات پر توجہ، جی فوکس آن اسلامک ویلیو، دونوں ممالک اسلامی روایات پر توجہ دیتے ہیں۔ اگلا لکھیں پاک ترک سکولز، پاک ترک سکول۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ترکی نے پاکستان کی حکومت کے تعاون سے پاکستان میں مختلف شہروں میں پاک ترک سکول بھی قائم کر رکھے ہیں،
جن کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اگلا لکھنا ہے عمران خان کا دورہ ترکی۔ 2019 میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم ترکی کا دورہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اینڈ پر لکھنا ہے خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ آپ کا پاک ترکی ریلیشنز ہے، پاک ترکی ریلیشنز۔ اس کو یہ لانگ کویسچن آپ نے اس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ مجھے بتائیں سمجھ آ گئی ہے؟ ساری اضافی ہیڈنگز لکھ لی ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب پرابلم مجھے ہے، آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کریں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں کہ جب بھی میں آپ سے سنوں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد کرتے جائیں۔ اوکے، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے کل، اور اس میں آپ کا سلیبس ہوگا OIC ممالک سے پہلے تک، سٹارٹ سے لے کر OIC ممالک سے پہلے تک جتنا ہے یہ آپ کا سلیبس ہوگا۔ شارٹ کویسچن جو میرے نوٹس ہیں ان میں سے آپ نے یاد کرنے ہیں، نوٹس شارٹ اسی میں سے آئیں گے، لانگ آپ کو میں نے بتایا ہوئے ہیں، ہر ٹاپک ایک لانگ کویسچن ہے۔ تو کل اچھے طریقے سے آپ کو یہ ٹیسٹ یاد ہونا چاہیے۔